الحمدللہ عز و جل احمد آباد ہند میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شہزادہ محدث اعظم ہند غازی ملت حضرت مولانا سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ دوران ملاقات انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے تحت عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نواز و اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا: حضرات گرامی، یہ ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے کہ بدن کے مرض کو دور کرنے کے لیے دوا کا تعین بعد میں کیا جاتا ہے، سب سے پہلے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، اور جب مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے تب تجویز پر عمل کیا جاتا ہے۔ انبیاء و مرسلین کی یہ سنت کریمہ رہی ہے کہ وہ سماج کے مرض کی تشخیص کے بعد اس کا معقول علاج فرماتے تھے۔ انبیاء کرام کے بعد اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اولیاء کرام کا انتخاب ہوا اور علماء ربانیین نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ مدینے والے آقا و مولا کا ہم لوگوں پر کرم نہ ہوتا اور ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان جیسی شخصیت، عبقری شخصیت نہ ملی ہوتی تو ہماری دفاعی جنگ بڑی کمزور ہوتی، تشخیص کی دقتوں سے ہم الجھتے اور تجویز میں بھی ہماری کہیں نہ کہیں نامرادی ہوتی۔ علماء ربانیین کا مقدس وجود آج بھی ہے اور الحمدللہ ان کے قدموں کی برکت سے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل کا تسلسل جاری ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی یا امام عبدالقادر بزایونی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کی امانتیں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں امام احمد رضا نے عقائد و نظریات کی جو اسلامی اور سنی نظریاتی تشریح کی، ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ 40 سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے 35 ملکوں میں لے جا چکا ہوں، دنیا کے 5 براعظم میں لے جا چکا ہوں۔ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج، میں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کی للہیت، سنت پھیلانے کا جو جوش اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ تو یہ جو مدنی چینل ہے، یہی تو ایک شرعی استعمال ہے جس پر ٹھیک ہے بہت سی چیزوں کا استعمال غلط ہوتا ہے، اسی طریقے سے چینل کے بھی سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک صحیح استعمال ہے کہ دینیت پھیلاؤ۔ رہی بات غیبت، تو غیبت تو وہ بیماری ہے، وہ بدترین اور اس قدر مفسد ہے، وہ قطع تعلق، قطع رحمی، قطعی محبت، یہ جتنے انقطاع ہیں سب غیبت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو اگر ہمارے اندر سے 2 چیزیں نکال دی جائیں، ایک تو جھوٹ بولنا اور دوسرا غیبت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہماری اخلاقی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ غیبت کرنا، اس کو ٹارگٹ بنا کر کے جو وہ چلے ہیں نا کہ ہمیں اب غیبت مٹانا ہے، واقعی اگر کروڑوں لوگوں سے غیبت کی عادت خارج کر دی گئی تو برائی بند ہو گئی، برائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی۔ جیسے ایک ہوتی ہے نا الامراض، معدہ خراب ہے تو دنیا کی تمام بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اگر کوئی غیبت کو پسند کرتا ہے تو اخلاق کی تمام بیماریاں اس میں پیدا ہوں گی۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے،
انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔